تو میرے پیارے بھائیوں، یہ امتحان کے طور پر اللہ نے ہمیں رکھا ہے۔ دنیا کے کام بھی کرو لیکن دین کا تقاضا ہے تو چھوڑو، تو پاس ہو جاؤ گے، اللہ اس میں نقصان نہیں لائے گا۔ واللہ لا تجد فقد شیء ترکت ابتغاء وجہ اللہ، ترمذی میں محدث عبد الرحمن ابن مہدی راوی ہے، وہ قسم کھاتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں نقصان نہیں پاؤ گے، جس نقشے کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا اس میں لیکن شیطان ڈراتا ہے۔ شیطان ابھی ہمارا امتحان ہے کہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے یا رحمان کے۔ رحمان تو کہتا ہے کہ ہر حال میں نکلو، شیطان کہتا ہے نکلو گے تو پھر سب کچھ جائے گا۔ یہ دنیا کا اللہ نے کاروبار امتحان کے لیے دیا ہے، تو کوشش کرو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے سامنے حاضری ہے۔ اگر ہم دین کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہاں معاملہ بڑا مشکل رہ جائے گا۔ مجھے تو اشعار زیادہ نہیں آتے، لیکن میرے استاد تھے بہت بڑے اللہ والے کرک کے، شہید احمد مولانا صاحب موقوفاً علیہ، میں نے اس سے پڑھا ہے، وہ علامہ اقبال کے اشعار بہت پڑھتے تھے۔ یہ کافری نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتاری حاضر و موجود۔ یہ کافری نہیں لیکن کفر سے کوئی کم بات بھی کہ مرد حق ہو، ایمان والا ہو، گرفتاری ہی حاضر و موجود۔ یہ دنیا کے نقشوں میں ایسا بندہ ہوا ہے کہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے لیکن یہ چیزیں چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے پیر صاحب مثال دیتے تھے، توجہ سے سنو، کہ ایک آدمی تھا جنگل میں جا رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ لٹکا ہوا ہے کنویں میں۔ کہاں لٹکا ہوا ہے؟ اوپر درخت ہے اس میں لٹکا ہوا ہے، نیچے کنواں میں رسی میں لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ جو آدمی آیا، اس کے ساتھ کس ظالم نے یہ ظلم کیا، یہ بیچارہ تو لٹک رہا ہے۔ ابھی نیت کی کہ اس کو نکالوں، جب ہاتھ ڈالا تو نیچے کنویں سے آواز آئی، مجھے نہ نکالو، یہ میں نے خود کیا ہے۔ یہ میں نے کیا یہ عمل میں نے خود اپنے آپ کو لٹکایا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ مجھے مل جائے، اللہ کی تلاش میں۔ یہ عمل جو میں نے کیا ہے اپنے آپ کو لٹکایا ہے کہ مجھے کون مل جائے۔ وہ چرواہا تھا جو اس پر آیا تھا، سیدھا سادہ آدمی۔ جنت میں سیدھا سادہ لوگ زیادہ ہوں گے، یقین کرو، یہ پکی بات ہے۔ جو زیادہ عقل پر چلتا ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے جو عقل پر چلتا ہے وہ مار کھاتا ہے، جو نقل پر اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اس نے گھاس سے جلدی جلدی رسی، کچا رسی بنایا کہ جب ایسا ملتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ وہاں رسی لٹکا دی، پہلے والے نے تو مضبوط رسی سے باندھا ہوا اور اس نے گھاس کی رسی سے، اور چھلانگ لگائی اللہ کے تلاش میں، اللہ کی طلب میں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے طلب میں جا رہا ہے، نیچے اس کو اپنے پروں میں اٹھا دو کہ چوٹ نہ آ جائے۔ اوپر اٹھایا تو نیچے لٹکنے والے سے کہا کہ تو لٹکے رہو، ہمیں تو اللہ مل گیا۔ خدا کی قسم میرے پیارے بھائی، آج ہم نے مضبوط رسیوں سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ کا دین کا تقاضا آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شان والے نبی کے زخموں پر پٹی لگانے کا وقت ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں۔ سب سے زیادہ رکاوٹ اور یہ کیوں بنا ہے کہ ہمارے دل میں ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے اور مال خراب ہو جائے گا، اور عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ یہ بات یقین کرو میرے پیارے بھائیو، بات حق ہے، چاہے تمہیں کڑوی لگے، خدا کی قسم آج تمہیں سمجھ نہیں آتی، کل سمجھ آئے گی، لیکن پھر وقت گزرا۔ جس آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زندگی مال سے بنتی ہے، اللہ 24 گھنٹے اس سے ناراض۔ اللہ 24 گھنٹے، ہاں، زندگی اللہ بناتے ہیں، اور اللہ بنانے کا راستہ اعمال ہے، صحیح اعمال پر اللہ بناتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر بناتے ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر وعدے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے، میرے رزق کو تنگی دور ہو جائے۔ آسان، تم علی طہارت یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھول جائے گا۔ یہ کس کا بتایا ہوا نسخہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہیں استعمال کرتے کوئی۔ بوضو رہنا کوئی مشکل ہے؟
کتنا پاک صاف رہو گے. ادھر شاید بیٹا ہوگا، ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا امریکہ میں ہے. مجھے کسی نے بتایا، پھر میں اس کی دکان پر گیا ادھر چنگی میں کہ تاکہ ان سے سن لوں. امریکہ وہاں ایک سٹور میں ہے امریکہ میں. پھر میں نے ان کے زبان سے خود ان کانوں نے سنا کہ وہاں امریکہ میں یہ 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، بعض لوگ وہ کرنٹینا میں ڈالنے کے لیے وہ جاتے نہیں ہے تو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو بعض وقت ٹیم ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پولیس والے راستے میں لوگوں کو گھیرا ڈالتے ہیں اور سر پر وہ رکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں. وہ اس نے بتایا مجھے کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ 90 آدمی تھے، سب میں شکایت نکلی کرونا کی، اور مجھ پر جب مشین لگایا کچھ بھی نہیں. دوبارہ لگایا، پھر مجھے کہا تم نے کون سی دوائی استعمال کی؟ میں نے کہا میں 5 وقت وضو کرتا ہوں اور آیت الکرسی پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. تو پولیس والوں نے کہا ان سے کہ تم بھی ان جیسا کرو نا. ہمارے ساتھ خدا کی قسم ایسے نسخے جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسلمان اس پر یقین نہیں ہے. ایک وضو سے تمہارا، ایک استغفار سے خدا کی قسم تمہارے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. یقین کرو، تم 300 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھ لیا کرو. نبی کا بتایا ہوا نسخہ پکا حدیث ہے، سارے پریشانیاں دور ہوتی ہے. ادھر میں مرکز وضو کی جگہ پر جا رہا تھا، باہر بیان تھا. ایک آدمی آپ جیسے عمر کا تھا، 40-45 سال. مجھے کہا تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. ایک، تو وضو میں پانی کم استعمال پر بہت زور دیتا ہے. میں ہر وقت بیان میں یہ یاد رکھو میرے پیارے بھائی، میں نے پہلے کہا کہ جو بات سنو عمل کی کوشش کرو. سنا اور عمل نہیں کرتا یہ تو یہودیوں کا راستہ ہے. علم آ گیا لیکن پھر بھی پرواہی جتتا ہے. آج تو نیت کرو. وہ کہتا ہے میں وضو پر 2 لوٹے استعمال کرتا، ابھی مشق شروع کی، آدھے لوٹے پر وضو بناتا ہوں. خدا کی قسم میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت پائی. کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ پانی کم استعمال کریں؟ مشق شروع کرو. تم دیکھو اپنے نماز میں. دوسرے نوجوان نے مجھے کہا کہ مجھے وہ وسوسے زیادہ آتے تھے، جب پانی کا استعمال کیے گے میرے سارے وسوسے ختم ہو گئے. یہ نسخے ہے. دوسری چیز بتائی کہ جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا میرا کوئی کام اٹکتا نہیں، کوئی کام. یہ تجربات تو دوسری بات ہے. اصل بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے بتایا ہے کہ اللہ ہر تنگی سے نکالے. تم پابندی سے کرو تو صحیح. اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرو، بیٹھ کر کرو. 20 منٹ لگتے ہیں. بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.